اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی چینل کے ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور وہ ویڈیو ہے HEC کے مراحل کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم اپنی ایک ویڈیو کے اندر HEC کروانے کا مکمل طریقہ کار بتا چکے ہیں کہ کس طرح آپ نے HEC کروانی ہے، کیا اخراجات ہیں، کیا چیزیں آپ کو ضرورت ہوگی۔ تو اس کے بعد چند سوالات جو ہے ہمیں بھیجے گئے ہیں، چند مسائل اسلام بھائیوں کو آئے ہیں تو وہ انہوں نے ہمیں سوال کی صورت میں بھیجے ہیں۔ آج ان کے مسائل کا بھی جواب دیا جائے گا اور بقیہ مراحل کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ HEC کے بقیہ کون کون سے مراحل ہیں۔ تو دیکھیں، پہلے ہم نے 4 مراحل جو ہے HEC کے بیان کیے تھے، اب میں 5واں مرحلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جن طلباء کرام نے عامہ اور خاصہ پاس کر لیا ہے تو آپ نے اپنی اسناد IBCC سے ٹیسٹ کروا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ دیکھیں، اس کا جو ہے بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کا درس نظامی جب ہی مکمل ہوتا ہے آپ کو ان کی اسناد کا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا، اور جو ہی آپ عالمی سال دوم کی سند آئے گی تو آپ فوراً کنز المدارس سے NOC لے کر اپنے تمام ڈاکومنٹس HEC کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک تو آپ کا وقت بچے گا، کیونکہ بعد میں بھی آپ کو ایسا کرنا ہی پڑے گا HEC کروانے کے لیے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک دم اخراجات کے بوجھ سے بچ جائیں گے کہ آدھا کام ابھی آپ کروا لیں گے اور آدھا عالمیہ کے بعد۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے میٹرک نہیں کی تو آپ اس کی بنیاد پر چند پیپر دے کے میٹرک بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح FA نہیں کیا تو اس کی بنیاد پر FA بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہر صورت کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان رتی برابر بھی نہیں ہے۔ ایک سوال آیا ہے اس کے متعلق ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ میرے کنز المدارس کے کچھ رزلٹ کارڈ اور اس میں سندیں گم ہو گئی ہیں تو اب ان کو نکلوانا ہے، کیا آپ اس میں مدد کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو پیارے بھائی دیکھیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کو کنز المدارس کے جو رزلٹ کارڈ سندیں گم ہو گئی ہیں وہ نکلوا کر دے سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے ڈاکومنٹس بھیجیں تو اس وقت حصول مصنع والا فارم اپنے ناظم جامعۃ المدینہ سے دستخط کروا کر بھیج دینا ہے، اور ساتھ ہی میں ایک صفحے پر مکمل تفصیل دینی ہے۔ ایک بھائی کا سوال آیا کہ جی کنز المدارس کی اسناد اور رزلٹ کارڈ پر نام، تاریخ پیدائش اور والد صاحب کے نام کا مسئلہ ہے تو کیا وہ آپ حل کروا کے دے سکتے ہیں، یا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو پیارے بھائی دیکھیں، آپ کو جو مسئلہ ہے ہم وہ بھی حل کرا دیں گے۔ اس کے لیے جو ہے آپ کو ڈاکومنٹس جب بھیجنے ہوں تو تصحیح برائے نام والے فارم پر اپنے ناظم جامعۃ المدینہ سے دستخط کروا کر بھیج دیں، اور ساتھ میں ہی ایک صفحے پر اس کی مکمل تفصیلات بھی لکھ دیں، آپ کے مسئلے کو حل کروا لیا جائے گا۔ لیکن یہ تصحیح والا جو فارم آپ نے بھیجنا ہے، اس میں آپ نے یوں لکھنا ہے کہ پہلے غلط نام، تاریخ پیدائش، جو بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے وہ غلطی ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے، اس کے بعد پھر اس کی درستگی والے الفاظ جو ہے آپ نے لکھ دینے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ اگر کنز المدارس سے ارجنٹ رزلٹ کارڈ یا سند نکلوانی ہو تو کیا نکلوا کر دے سکتے ہیں؟ جی پیارے بھائی، ہم بالکل آپ کو یہ ارجنٹ کنز المدارس کی سند اور رزلٹ کارڈ نکلوا کر دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے جب ارجنٹ رزلٹ کارڈ اور سند والا فارم اپنے ناظم جامعۃ المدینہ سے دستخط کروا کے ہمیں بھیج دیں گے تو ہم آپ کو جو ہے یہ سند وغیرہ اور رزلٹ کارڈ جو ہے ارجنٹ نکلوا کر دے دیں گے۔ ایک بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ کچھ درجات جی میں نے تنظیم المدارس سے پاس کیے ہیں اور کچھ درجات کنز المدارس سے پاس کیے ہیں تو میری HEC کیسے ہوگی؟ تو پیارے بھائی، اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جو درجات آپ نے تنظیم المدارس سے پاس کیے ہیں ان کی NOC تنظیم المدارس سے لیں گے، اور جن درجات کو آپ نے کنز المدارس سے پاس کیا ہے ان کی NOC کنز المدارس سے ہی لیں گے۔ کنز المدارس سے NOC لینے کا کیا طریقہ کار ہے، یہ بھائی کو سوال آیا ہے۔ تو پیارے بھائی دیکھیں، اس کے لیے آپ کنز المدارس کا NOC والا فارم اپنے ناظم جامعۃ المدینہ سے دستخط کروا کر بھیج دیں گے، باقی مراحل وہی تنظیم المدارس والے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ کیا دینی تعلیم میں صرف درس نظامی ہی شرط ہے یا کچھ اور بھی شرط ہے، یعنی HEC کے لیے؟ تو دیکھیں، درس نظامی کی اسناد کا HEC سے ایکویلنس کروانا یہ بھی شرط ہے۔ صرف HEC کروا کر جو ہے آپ سندیں لے کر اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، آپ بغیر ایکویلنس لیٹر کے اپلائی کرنے کے بھی اہل نہیں بن سکتے۔
اب ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ اگر کسی نے درس نظامی کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کیا ہے اور حفظ کی سند اور تجوید و قرات کی سند بھی لے کر جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو پیارے بھائی جی ہاں بالکل آپ لے کر جا سکتے ہیں. ان کے علاوہ کوئی بھی سند ہو، کوئی کورس کیا ہے اس کی سند ہے، ڈپلوما ہے، کمپیوٹر ہے، لینگویج ہے، کوئی بھی ڈپلوما آپ نے کیا ہے تو اس کو لے کر جائیں، اس کے فوائد ہی ہوں گے. یاد رہے جو حفاظ کرام ہیں ان کا حفظ کا ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے. اگر وہ ٹیسٹ کے اندر پاس ہو جاتے ہیں تو انہیں 10 نمبر اضافی ملتے ہیں. لہٰذا اپنے منزل کی اچھی طرح سے تیاری کر کے جائیں. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ ٹیسٹ دینا لازمی نہیں ہے، لیکن ٹیسٹ دینے کے فوائد ہی ہیں کہ آپ کو جو ہے مفت کے 10 نمبر اضافی مل رہے ہیں. اور ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جن لوگوں نے ایم اے یونیورسٹی سے الگ سے کیا ہوا ہے اور درس نظامی بھی کیا ہوا ہے تو کیا ان کو بھی ایچ ای سی کروانے کا فائدہ ہوگا یا پھر حاجت نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو بھی ایچ ای سی کروانی چاہیے، کیونکہ جو آرمی ہے، نیوی ہے یا ایئر فورسز ہیں ان میں ایم اے شرط نہیں ہے، بلکہ وہاں پر وہ کہتے ہیں درس نظامی ہو اور ایچ ای سی سے جو ہے وہ منظور شدہ ہو. تو اب یہ ان کی جو شرائط ہیں، لہٰذا ایسے افراد جنہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے اور درس نظامی بھی کیا ہوا ہے لیکن ان کے اسناد ایچ ای سی کی نہیں کی ہوئی تو اب وہ ان جگہوں پر اپلائی نہیں کر سکتے. لہٰذا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ اس کو بھی ایچ ای سی کروا لیں ان اسناد کو، درس نظامی کے اسناد کو. دیکھیں کیا ایچ ای سے ایکویلنس لیٹر لینے کے بعد ہم گورنمنٹ کو جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل آپ اس جاب کے لیے اگر اہل ہو جاتے ہیں، جس کے لیے درس نظامی، ایم اے عربی اسلامیات شرط ہے، اور آپ نے ایچ ای سی سے ایکویلنس لیٹر وغیرہ بھی لے لیے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ گورنمنٹ کی کسی بھی جاب پر اپلائی جو ہے کر سکتے ہیں. باقی اگر کسی جاب کے لیے درس نظامی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم مطلب میٹرک، ایف اے، بی اے وغیرہ شرائط ہیں تو پھر اس صورت میں وہ تعلیم بھی لازمی ہوگی. ایک بھائی کا سوال ہے کہ کچھ طلباء کا کہنا ہے کہ رزلٹ جب بنا ہی نہیں تو ارجنٹ کیسے نکلوائیں گے؟ جی بالکل آپ کا سوال پیارے بھائی درست ہے، پر ہم ان سے ارجنٹ فارم پر دستخط کروا لیں گے. جنہیں ارجنٹ کارڈ جو ہے ارجنٹ رزلٹ کارڈ نکلوانا ہے یا سند نکلوانی ہے، مثلا کوئی ہمیں کل ہی اپنے ڈاکومنٹس بھیج دیتا ہے تو ہم پہلے اس کے ڈاکومنٹس تنظیم المدارس روانہ کریں گے، پھر تنظیم المدارس سے جو آئیں گے وہ آئی بی سی سی روانہ کر دیں گے. جب تک ان کا رزلٹ کارڈ بھی آ جائے گا ہم ان کے رول نمبر سے ان کا رزلٹ کارڈ دیکھ لیں گے اور ان کو اسکرین شاٹ بھیج کر معلوم کریں گے کہ کیا آپ اس رزلٹ کارڈ سے مطمئن ہیں. اگر وہ ہاں کہتے ہیں تو ہم آپ کے ارجنٹ والی درخواست کنز المدارس بھیج دیں گے اور اس طرح جو ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر وہ رزلٹ کارڈ آنے کے بعد بھیجیں گے تو تنظیم اور آئی بی سی والا کام جو ہے یہ تاخیر سے ہو جائے گا. ان تمام کاموں کی جو مدت دورانیہ ہے، یعنی کتنی مدت کے اندر جو ہے یہ کام ہو جائے گا، کتنا وقت لگے گا، دیکھیں آئی بی سی سی سے جو تصدیق وغیرہ کروانی ہے، جو معاملات ہوں گے ان میں تقریباً 7 دن لگ سکتے ہیں. اور تنظیم المدارس کو جو آپ اسناد وغیرہ بھیجیں گے یا وہاں سے کوئی تصدیق کروائیں گے تو اس میں 8 دن تک کم و بیش لگ سکتے ہیں. کنز المدارس میں ایسا ہی ہے، 8 دن لگیں گے. یہ عمومی دن ہے. اور ایکویلنسی کا جو ٹائم ہے وہ 3 ماہ، یعنی 3 ماہ میں کسی وقت بھی آپ کی ایکویلنسی آ سکتی ہے. اور اصل ڈاکومنٹس یہ 10 سے 12 دن میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم ان خرچے سے آپ کو بچاتے ہوئے جو ہے ایکویلنسی لیٹر کے ساتھ ہی روانہ کرتے ہیں تاکہ ان کو مزید ڈاک کا خرچ نہ اٹھانا پڑے. یہ پروسیس کا جو ٹائم ہے یہ میں نے وہ ٹائم ذکر کیا ہے جو ادارے والوں کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، اور جس پر آپ دستخط کرتے ہیں تو اس فارم پر بھی یہ ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے. انشاءاللہ الکریم بالکل مناسب قیمت میں، بالخصوص وہ اسلام بھائی جن کے پاس مکمل پیسے نہیں ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے. اگر آپ نے ایچ ای سی کروانی ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر کامیابی عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.